حج کا ایک مختصر طریقہ، ایک اوورال ایک امیج پکچر قائم ہو جائے. سب سے پہلے حج تمتع کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، ہم پہلے جا کے عمرہ کریں گے. عمرے میں امپورٹنٹ چیزیں 3 ہی ہیں. آپ نے احرام باندھنا ہے، میقات سے پہلے باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے. اور طواف جو ہے یہ رکن اعظم ہے عمرہ کا. اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے جو کہ عمرہ کے اندر واجب ہے. تو اس کے بعد آپ نے حلق اور تقصیر کرنا ہے جو کہ واجب عمرہ ہے. یعنی یہ شارٹ سی چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے. ترتیب سے یہ چیزیں کر لینی ہے. صحیح جو صفا مروہ کے درمیان کرنے کے بعد حلق یا تقصیر، یعنی حلق کہتے ہیں بالکل شیو ہیڈ، تمام بال کاٹ دینا، اور تقصیر کہتے ہیں کہ آپ چوتھائی کے 1/4 بال ہاتھ میں لیں، 1/4، اور 1 پورے کے برابر کاٹ دیں. وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قید نہیں، لیکن افضل مردوں کے لیے حلق کروانا. یہ ہو گیا عمرہ. عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، مطلب نمازیں وغیرہ حرم کے اندر پڑھتے ہیں. 8 ذی الحج کو دوبارہ آپ حج کا احرام باندھتے ہیں، اور حج کا احرام باندھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. حدود حرم سے اپنے ہوٹل سے ہی حج کا احرام باندھا جاتا ہے 8 ذی الحج کو. 8 ذی الحج کو آپ سفر کرتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے نا، 8 ذی الحج کو سورج نکلا، احرام پہلے آپ نے باندھ لیا، آپ سفر کریں گے، مینا کی طرف جائیں گے. مینا کے اندر آپ ظہر پڑھیں گے جا کے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یعنی رات ادھر گزاری، فجر بھی ادھر پڑھی. اور فجر پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آیا تو آپ نے سفر سٹارٹ کیا اور اب عرفات میں چلے گئے. تو آج ڈے کون سا ہے؟ 9 ذی الحج. 9 ذی الحج کا ڈے ہے. اور نکلنے کے بعد آپ نے سفر شروع کیا، پیدل سفر گیا، تو آپ ظہر پڑھی آپ نے عرفات کے اندر جا کے. تو عرفات کا جو وقوف ہے، ٹھہرنا ہے، وہ ظہر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظہر کا وقت جب سٹارٹ ہوا تو وہ وقوف بھی سٹارٹ ہو گیا. تو آپ نے مغرب تک وہاں ٹھہرنا ہے. 9 ذی الحج کو آپ نے ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے. اگر تو فرض ہی پورا کرنا ہے تو ایک لمحہ بھی کے لیے آ گیا تو فرض رکن اعظم حج کا ادا ہو جائے گا. لیکن واجب کیا ہے؟ حج کے واجبات جو رکن اعظم یعنی جو فرض ہے وہ یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک واجب ہے کہ اس کو زور سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے. اگر کوئی تھوڑے لمحے کے لیے آتا چلا جاتا، رکن اعظم ادا واجب رہ گیا، پھر اس پر دم لازم آئے گا. تو مغرب تک ٹھہرنا اس پر واجب ہے. تو مغرب کی جب اذان ہونے لگے تو وہ نماز مغرب وہاں نہیں پڑھے گا. نماز مغرب اس نے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی جا کے ملا کر، لیکن وہ مغرب کی اذان کے وقت وہ چھوڑ دے گا عرفات. یعنی اذان ہو جائے تو وہ چھوڑ دے گا اور وہ پیدل چلتے ہوئے مزدلفہ پہنچ جائے گا. مزدلفہ میں جا کے عشاء اور مغرب وہ دونوں کٹھی، پہلے مغرب کے فرائض یعنی مغرب کی اذان، پھر مغرب کے 3 فرض، پھر یعنی عشاء کی اذان، عشاء کی تکبیر، عشاء کے 2 فرض جو کیونکہ حالت سفر میں ہوتے ہیں، ہم نماز قصر کر رہے ہوتے ہیں، تو بقیہ سنتیں واجبات اس طرح اس کے بعد پڑھیں گے. تو اب مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ بھی واجب ہے، لیکن یہ رات کو ٹھہرنا سنت ہے. لیکن اس کا وقوف اصل میں شروع ہوتا ہے فجر کے وقت سے. لوگ بعضوں کا تھوڑا سا وقوف کرتے ہیں، راتوں رات ہی مینا چلے جاتے ہیں. حالانکہ فجر کے وقت تک انتظار کریں، وہاں فجر پڑھیں آپ. یہ فجر 10 ذی الحجہ کی فجر آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی، یہ یاد رکھنی چاہیے. مزدلفہ میں ہم 10 ذی الحجہ کی فجر پڑھیں گے. فجر آپ نے پڑھی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا میں چلے جائیں گے. آپ کا وقوف بھی ہوگا مزدلفہ کا، اور سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا میں اپنے خیمے میں بھی پہنچ گئے. 10 ذی الحجہ آج آپ نے پہلا کام جو سورج نکلنے پر کرنا ہے وہ شیطان کو کنکری مارنا ہے. 10 ذی الحجہ کو فرسٹ کام شیطان کو کنکری مارنا ہے، اور ایک ہی بڑے شیطان کو ماریں گے، تینوں کو نہیں مارنی. ایک ہی رمی جمرات یعنی سب سے بڑا شیطان ہے، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں جو آپ نے مزدلفہ سے اٹھانی. اس کے بعد آپ نے دوسرا کام ہے قربانی کرنا. تو جب آپ رمی جمرات کر دیں گے تو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں اپنے قربانی والے بندے سے میری قربانی ہو گئی. تقریباً عصر کے وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے، بہت سی قربانیاں ہوتی ہیں تو عصر تک قربانیاں ہو جاتی ہیں. تو جیسے قربانی کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری قربانی ہو گئی، قربانی کے فوراً بعد آپ حلق یا تقصیر کریں گے تاکہ آپ احرام سے نکل سکیں. تو جیسے حلق یا تقصیر آپ نے مینا کے اندر کر لیا، آپ حالت احرام یعنی اس کپڑوں کو اتار کر آپ نارمل کپڑے پہن لیتے ہیں. تو آپ نے جب حلق تقصیر کر لیا، یہ 3 کام آج کرنے تھے آپ نے کر لی. تو اگر آپ آج ہی طواف زیارہ کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً مغرب کا وقت اس وقت ہو چکا ہوگا جب آپ مکہ شریف میں یعنی بیت اللہ شریف میں پہنچیں گے. تو مغرب کے بعد آپ طواف زیارہ 10 کو ہی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. کیونکہ طواف زیارہ کا وقت 10 کو ہی سٹارٹ ہے. 10 سے لے کر 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے طواف زیارہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ترتیب وار یہ کام ہو. مطلب کیا؟ پہلے آپ رمی جمرات کریں، پھر قربانی کریں، پھر آپ حلق یا تقصیر کریں، پھر طواف زیارہ کریں احرام کھول کے پھر. یعنی احرام، کیونکہ طواف زیارہ احرام اس کے لیے ضروری نہیں اور ہوتا بھی نہیں اس میں، کیونکہ آپ کھول چکے ہیں احرام. اور طواف زیارہ کر لیں. طواف زیارہ یہ دوسرا فرض ہے حج کا. طواف زیارہ اس میں صرف 7 چکر آپ نے لگانے ہوتے ہیں، یعنی طواف زیارہ کی نیت کر کے اور استعلام کر کے 7 چکر لگانے اور واجب الطواف 2 نفل پڑھنے. اور ایک اور واجب حج کا رہ گیا، وہ جو صحیح ہے حج کی صحیح رہے گی. تو حج کی صحیح اگر آپ نے پہلے نہیں کی تھی، ویسے آپشن ہوتا ہے پہلے بھی کر سکتے ہیں، مینا میں جانے سے پہلے ایک طواف نفلی اور اس کے ساتھ صحیح کر لیں. لیکن اگر اس وقت آپ نے 8 ذی الحج کو نہیں کی تو اب آپ طواف کر چکے ہیں، طواف زیارہ آپ صحیح کر لیں. اچھا، صحیح میں ترتیب ضروری نہیں ہے؟ نہیں، وہ پہلے بھی کی جا سکتی ہے اور اس طواف کے اس طواف زیارہ کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے کر لے، بعد میں رش اس بھی ہو لیے جائے گا. تھکا ہوگا، مثلا آج 5واں اس کا کئی دنوں سے سفر جاری ہے اس کا، تو آج تھکا ہوگا، اس کے لیے صحیح کرنا مشکل ہوگی، تو پہلے کر کے چلا جائے، یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. تو صحیح کا جو حج کا واجب ہے صحیح، وہ بھی اس نے کر لیا. اب اس کے واجبات اور فرائض جو مین تھے وہ ادا ہو گئے. اب پھر یہ بجائے ہوٹل جانے کے 10 ذی الحج کو طواف زیارہ اور صحیح کر چکا، یہ مینا میں رات گزارے گا، کیونکہ اس نے 5 نائٹیں مینا میں گزارنی. مینا میں گزارے گا. مینا میں کیوں گزارے گا؟ کیونکہ اگر ابھی یہ جمرات کرنی ہے، یعنی اس نے اگلے 2 دن جو ہیں وہ تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اور اس کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے ظہر کے بعد. 10 سے 11 ذی الحج ہوگی، رات کو یہ رہا، اور 11 ذی الحج کو اسے انتظار کیا. انتظار کرتے کرتے ظہر آ گئی، ظہر ادھر ہی پڑی، اور ظہر پڑھ کے اس کو رمی جمرات کیا. رمی جمرات کر کے پھر مینا میں چلا گیا. پھر اگلا دن 12 کا شروع ہوا، پھر اس نے نمازیں ادھر ہی پڑھی، سارا کچھ ادھر ہی پڑھا. رمی جمرات تینوں شیطانوں کو رمی بالترتیب کرنے کے بعد، بڑا، چھوٹا اور اس سے چھوٹا، یعنی درمیانہ اور پھر اس کو چھوٹا، تینوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد یہ 12 کو مینا چھوڑ دیں. 12 کو غروب سے پہلے اس نے مینا چھوڑنا ہے، دوبارہ اپنے ہوٹل میں آ جائے. اب کیا ہوا؟ اس کا سارا کچھ ادا ہو گیا. تینوں دن کی رمی بھی ہو گئی، فرائض واجبات حج سب کچھ ادا ہو گیا. ایک چیز رہ گئی، کیونکہ آفاقی پر وہ ضروری ہے، وہ طواف الوداع ہے. وہ حالت نارمل کپڑوں کی صورت میں طواف 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. یہ اس پر واجب ہے، یہ حج کے واجبات میں سے آتا ہے. اس پر واجب آفاقی پر، کیونکہ یہ باہر سے آیا، یہ بیت اللہ شریف کا طواف الوداع بھی کرے گا. یہ جب آپ طواف زیارہ کر لیں، اس کے بعد جب تک آپ مکہ میں موجود ہیں، کبھی بھی آپ ایک طواف کر سکتے ہیں.